امریکہ اور اسرائیل کی جو ایران کے ساتھ ابھی کرنٹ وار چل رہی ہے، یہ ایک ایسا آج کا ٹاپک ہے کہ جس میں ہر بندہ ذہنی طور پہ انوالو ہے۔ اگر کچھ کنٹریز جو ہے وہ پریکٹیکلی اس میں انوالو نہیں ہے تو مینٹلی طور پہ تقریباً ہر ایک انڈیویجول اس میں انوالو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے حالات ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ جو آئل کے پرائس ہیں یہ انکریز کیے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک انڈیویجول کو کسی نہ کسی انداز سے متاثر کرتی ہیں۔ اگر اس پوری جنگ کو کیلکولیٹ کیا جائے اور اس کی کرنٹ پوزیشن کو اگر ہم ڈسکس کریں، تو اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مس کیلکولیشنز کو ہم ڈسکس کریں کہ جو صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ میرے اندازے کے مطابق جو ہے وہ اس کو وہ مس کیلکولیشنز تھیں، وہ بڑی غلطیاں تھیں، وہ مس کنسیپشنز تھیں کہ جس بیس کے اوپر اس نے جنگ چھیڑ دی، اور جب جنگ چھیڑ دی تو اس کے بعد پھر اب پوزیشن یہ ہے کہ اس سے اس کو سمیٹنا، اس کو کلوز کرنا، اس کو وائنڈ اپ کرنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ ان میں سے سب سے پہلی جو مسکنسیپشن تھی، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو ٹارگٹ تھا، وہ تھا کہ ایران کے اندر جو رجیم جو ہے وہ اس کو چینج کرنا۔ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جس طرح دوسرے خلیجی ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب، قطر اور اس کے علاوہ جو یو اے ای ہے، اس میں جو حکمران طبقہ ہے وہ تقریباً وہ ہے جو امریکہ کی سب آرڈینیشن میں آتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں امریکہ کے جو ہیں وہ اڈے بھی ہیں، دفاعی اڈے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے امریکہ کے جو ہیں وہ اتحادی ہیں۔ جبکہ ایران ایک ایسا کنٹری تھا کہ جس کے اندر جب سے خامنئی کی جو ہے وہ رجیم آئی، جو ایران میں اسلامی انقلاب آیا 1989 کے بعد، اس کے بعد کی جو یہ انقلابی حکومت تھی یہ اب امریکہ کے بس میں نہیں تھی۔ جبکہ اب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران جو ہے وہ آئل پروڈکشن میں بڑا کنٹری ہے جو آئل پروڈیوس کرتا ہے، تو اب امریکہ کو تو سب سے زیادہ ایران چاہیے تھا۔ تو یہاں پر جو انقلاب آیا، جو رضا شاہ پہلوی ہے اس کی حکومت کے بعد جب ایران میں انقلاب آیا، تو جو پہلی حکومت تھی وہ تو امریکہ کے ساتھ بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب اس کے بعد انقلاب آ گیا اور نئی رجیم آئی، یہ خامنئی کی رجیم جو آئی، یہ پوری طرح سے امریکہ کے لیے کمفرٹیبل نہیں تھی۔ تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ جس کی وجہ سے امریکہ کا یہاں پہ جو ہے وہ پہلا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو پریزنٹ رجیم ہے یہ تبدیل ہو۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو خامنئی تھے وہ تو شہید ہو گئے، اب اس کی جگہ پہ ان کا جو بیٹا آیا ہے وہ 86 سالہ بزرگ تھے۔ اب اس رجیم چینج کرنے کے مقصد میں جو امریکہ نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کیا، تو ان کی جگہ پہ جب ان کا بیٹا آیا تو وہ 56 سالہ جوان اور ان سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے وہ اپنے رولز کے اوپر مین آف دی پرنسپل ہے وہ، مطلب رجیم چینج کرنے والی مس کیلکولیشن پہلی جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ جو آبنہ ہرمز تھا، اس کے بارے میں امریکہ کو یہ یقین تھا کہ وہ ایران اگر بند کرے گا بھی تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کو کھول لیں گے، چونکہ جو آبنہ ہرمز ہے وہ دنیا کی وہ شارک ہے کہ جہاں سے دنیا کا 20% آئل جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے۔ اب اس 20% آئل کو گزارنے کے لیے آپ کو خلیجی ممالک جتنے اتحادی ہیں ان کی ساری آئل کی سیل ہی آبنہ ہرمز سے ہوتی ہے۔ اب اس آبنہ ہرمز کے اوپر ایران کی بندش جو ہے اس کے بارے میں امریکہ کی مس کیلکولیشن یہ تھی صدر ٹرمپ کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ ود ان فیو ہارز جو ہے وہ اس کو کھول لیں گے اگر ایران اس کو جو ہے وہ کلوز کرتا بھی ہے تو۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ آج کی تاریخ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اگر ایک ماہ مزید یہ آبنہ ہرمز بند رہتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کے جو پرائز ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل ٹریڈ کر رہا ہے آئل، وہ تقریباً $113 کے قریب جو ہے ایک دو دن میں ٹریڈ کر رہا تھا۔ اب اگر ایک ماہ مزید یہ راستہ بند رہتا ہے، یہ گزرگاہ بند رہتی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں جو شپس ہیں جو سمندر میں کھڑے ہیں، تو ان کو اگر مزید روکا جاتا ہے تو ان کے اوپر جو کارگو چارجز آتے ہیں، ان کے جو ٹریولنگ ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بوسٹ کر جاتے ہیں کہ آپ کا جو آئل ہے یہ تقریباً ایک ماہ کے اندر اندر $150 فی بیرل تک جو ہے وہ اس کے جانے کے چانسز ہیں۔ اگر مزید ایک ماہ یہ بند رہتی ہے، بندش رہتی ہے، تو یہ $200 فی بیرل سے ایکسیڈ کرنے کے اس کے جو ہے نا وہ چانسز ہیں۔ اب اس نے جب امریکہ نے اپنے تمام اتحادیوں کو، ایون کہ جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کو بھی جب اس نے کہا کہ آپ اپنی اپنی نیویز بھیجیں، آپ اپنی اپنی جو ایئر فورس ہیں انہیں بھیجیں اور یہ آبنہ ہرمز کو کھلوا لیں۔
اب وہاں پہ انہوں نے بالکل کلیئرلی جو ہے وہ آگے سے انکار کر دیا، تو جس کی وجہ سے یہ ایک دوسری بڑی مس کیلکولیشن تھی۔ اب اگر تیسری بات کریں تو اس میں پھر یہ ہے کہ جتنے بھی یہ نیٹو کنٹریز تھے یا جتنے بھی تیل کے جو ہے وہ ریزرورز ہیں، جتنے بھی آئل پروڈکشن کنٹریز ہیں، ان سب کی رائے یہ تھی کہ اگر آئل کی پروڈکشن بند ہوتی بھی ہے تو ایسی صورت میں ہمارے جو ریزروز ہیں، جو ہمارے ذخیرے ہیں، جو ہم نے ایمرجنسی ریزرورز رکھے ہوئے ہیں، ان سے آئل کی دنیا کو ترسیل شروع کر دیں گے، جس سے ہم انٹرنیشنل آئل منڈی میں جو آئل پرائسز ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اب ان ریزرور سے آپ آئل نکال بھی لیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ سپلائی چین سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ نے ہرمز ہے اس کی بندش سے جو 20% ٹریولنگ ہے وہ رکی ہوئی ہے، آپ سپلائی کس طرح سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ تو جس کی وجہ سے وہ جو ایمرجنسی ریزروز تھے جو کنٹریز کے، وہ بھی اوپن نہیں ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک بڑی مس کیلکولیشن تھی۔ جو دوسرے کنٹریز ہیں، اتحادی کنٹریز ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کہہ دی کہ جناب ہم جو ہے وہ مطلب اس پروڈکشن کو جب تک یہ آپ نے حکومت نہیں کھلتی ہم اس کو کیسے جو ہے نا اوپن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ایران ہے وہ کبھی بھی خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ مسلم کنٹریز تھی، ایران اور خلیجی ریاستوں کا آپس میں ایک اسلامک ریلیشن شپ بھی تھا، اور امریکہ کی یہ کیلکولیشن تھی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کبھی بھی جو ہے وہ خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ جون 2025 میں جب اسرائیل نے اور یو ایس اے نے جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ کی شاید وہ ٹیسٹ ڈرائیو تھی، اور وہ اسی کنڈیشن میں، چونکہ تب جب حملہ کیا گیا تو تب ایران نے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا کہ جس میں اس نے خلیجی ریاستوں کے اوپر اٹیکس کیے ہوں۔ اب اسی مس کیلکولیشن کی بیس کے اوپر اب بھی وہ یہی سمجھ رہا تھا صدر ٹرمپ کے اب جو ہے وہ ایران کوئی ایسا حملہ نہیں کرے گا، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے دباؤ میں آئے گا اور ہمارے دباؤ میں رہتے ہوئے ہمارے وہ تمام مطالبے پورے کرے گا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جون میں جب عراق میں وار سٹارٹ ہوئی امریکہ کی، تو تب اس سے مہینوں پہلے اس نے تمام اپنے شہریوں کو عراق کو چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، لیکن آج جو ہے خلیجی ریاستوں سے بھی اس نے تمام اپنے شہری تب حالی کروا لیے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی، اور جب یہ وار ابھی کرنٹلی سٹارٹ ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی ایسا آرڈر ہمارے سامنے نہیں آیا جو امریکہ کی طرف سے آیا ہو جس میں اس نے اپنے شہریوں کو خلیجی ریاستوں کو خالی کرنے کا کہا ہو۔ تو دیٹس مینس کہ جو صدر ٹرمپ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو ایران ہے وہ کبھی بھی خلیجی ریاستوں کے اوپر اٹیکس نہیں کرے گا، لیکن اس کے برعکس جب ایران کو اس دفعہ محسوس ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو مطلب پوری طرح سے آگے سے رسپانس دینا ہے، تو اس نے پہلا جو سب سے افیکٹو ٹارگٹ تھا وہ ان خلیجی ریاستوں کو بنایا کہ جہاں پر امریکہ کے اڈے تھے، اور انہی خلیجی ریاستوں پر جب اس نے اٹیک کیے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے کی پوزیشن میں آنا پڑا۔ اب اس کے آگے اگر نیکسٹ بات کریں تو سب سے آخری جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ جون کے بعد جو ہے وہ جون 2025 کے بعد ہم نے تقریباً جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی جو جتنی بھی ایبلٹی تھی جنگ لڑنے کی وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کو ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ اس کو کوئی سپلائی چین میسر ہے یا نہیں میسر ہے، لیکن کرنٹلی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ کی مس کیلکولیشن یہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ ایران جو ہے وہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کی جنگ کے بعد ایران بالکل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے نہ صرف پورا رسپانس دیا بلکہ اب جنگ کی پوزیشن ہی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پچھلے 2-3-4 دنوں میں صدر ٹرمپ اس پوزیشن میں نظر آئیں گے میڈیا کے اوپر کہ وہ خود سے جو ہے وہ مطلب یہ آفرز دے رہے ہیں کہ میں آپ کو 48 گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کرتا ہوں، میں 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا اور یہ اعلان کیا میڈیا کے اوپر آ کے کہ ہمارے درمیان مذاکرات افیکٹولی ہو رہے ہیں، تو ایران نے اس کو یکسر طور پہ مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے، یہ صرف ٹرمپ کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اس بیس پہ ہے کہ جو آئل کے دام ہیں وہ مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ جو ہے وہ نیچے آ گئے۔ تو اس بیس پہ صرف جو ہے وہ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک سکن سیونگ کی پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام وہ مس کیلکولیشنز تھیں جو صدر ٹرمپ نے کی
اور اس کا خمیازہ آج پوری دنیا جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی معیشتیں، چونکہ جب آئل جو ہے وہ اس کے پرائس انکریز کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی مضبوط سے مضبوط معیشت بھی اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتی ہے. اور چونکہ آئل آپ کا ایک زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے. تو آج بھی اگر دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جانا چاہتی ہے، دنیا امن قائم کرنا چاہتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کسی ایک شخص کے مرہون منت نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک شخص کے کیے گئے فیصلے پوری دنیا کو متاثر نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اقوام عالم کو اٹھنا چاہیے، اسلامک جو اتحاد ہے اس کو بننا چاہیے، تاکہ دنیا کے فیصلے جو ہیں اس میں کوئی دوسری اقوام کا بھی کنٹریبیوٹ ہو. کوئی ایک شخص اٹھ کے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ پریشان کر دے، پوری دنیا کا بھٹا بٹھا دے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ناانصافی ہے. اگر ہمیں اپنے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، امن کے ساتھ اس دنیا میں زندگی کو گزارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام عالم اس مدعے کے اوپر سٹینڈ لیں. اور جس بھی کنٹری کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی بھی دنیا کا بدماش اگر کسی کنٹری کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، تو باقی ساری دنیا کو جو علم کے علمبردار ہیں ان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. آج بھی ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا کو یہ سمجھ جائے گا کہ امن کے لیے ہم سب ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں. تو پاکستان کا اس میں بڑا ایک پازیٹیو رول ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ثالثی میں یہ معاملات جو ہے وہ پیچ اپ کی طرف جا رہے ہیں. وٹس ایور اگر کوئی بھی طریقے سے اگر یہ امن قائم ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کا کریڈٹ اگر لے جاتا ہے، تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے. اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. تو اگر پاکستان اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے. اور میری دعا ہے کہ اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ امن کو قائم رکھے.